برادران اسلام، صدقۃ الفطر، اس کو زکوٰۃ الفطر اور فطرہ بھی کہا جاتا ہے۔ فطرہ کا لفظی معنی ہے روزہ ختم کرنا، روزہ چھوڑنا، اسی سے ہے روزہ افطار کرنا۔ صدقۃ الفطر کی تعریف: صدقۃ الفطر یا فطرہ اس غلے کو کہتے ہیں جو رمضان کے روزہ ختم ہونے کے بعد نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ فطرہ یا صدقۃ الفطر یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ میں 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے غلام اور آزاد پر، مرد اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے پر، اور حکم دیا کہ اسے عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اس حدیث سے فطرہ کی مقدار بھی معلوم ہوا کہ فطرہ ہر آدمی کی طرف سے، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، بڑا بوڑھا ہو یا بچہ، ہر کسی کی طرف سے 1 سا نکالا جائے گا۔ جی ہاں، 1 سا یہ 4 مد کا ہوتا ہے۔ آج کل کے وزن کے حساب سے 1 مد تقریباً 650 گرام کا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے، اس حساب سے 4 مد یعنی 1 سا تقریباً 2 کلو 600 گرام کا ہوتا ہے، یعنی 2.5 کلو، 2.25 کلو، 3 کلو، اس میں سے کوئی بھی نکال لے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ اب رہا مسئلہ کہ فطرہ کس چیز کا نکالے، تو احادیث میں جو، گیہوں، کھجور، پنیر، منقع، کشمش وغیرہ کا ذکر آتا ہے، یا جو چیز جہاں کے لوگ کھاتے ہو، جو وہاں کے لوگوں کی غذا ہو، اس میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کننا نخرج زکاۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب، یعنی ہم لوگ فطرہ میں نکالتے تھے 1 سا غلہ اناج، 1 سا جو، یا 1 سا کھجور، یا 1 سا پنیر، یا 1 سا منقع کشمش میں سے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو چیز جہاں کے لوگوں کی غذا ہو، جس کو لوگ بطور خوراک استعمال کرتے ہو، اسی میں سے 1 سا نکالا جائے گا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ اکرام کا طریقہ رہا ہے۔ یاد رہے کہ فطرہ روزہ ختم ہونے کے بعد سے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر باخراج زکاۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا کہ وہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور اگر کوئی عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو وہ عام صدقہ ہوگا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی ایک صحیح روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، کہ جس نے اس کو یعنی فطرہ کو نماز سے پہلے ادا
کر دیا تو اس کی فطرہ قبول ہوئی. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات, اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا فطرہ تو گویا کہ اس کا فطرہ یہ عام صدقہ میں سے ہوگا. ہاں, ضرورت کے تحت عید سے 2-3 دن پہلے بھی فطرہ نکالنا جائز ہے, درست ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کانوا یعطون قبل الفطرۃ بیوم او بیومین, کہ صحابہ اکرام عید الفطر سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی فطرہ ادا کر دیا کرتے تھے. رہی بات فطرہ نکالنا کیوں ضروری ہے, کیوں واجب ہے, اس کی کیا حکمت ہے, تو سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں صحیح سند سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں یا روزے کی حالت میں جو انسان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں, جو گناہیں ہوئی ہیں, اس سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا مہیا کرانے کے لیے فطرہ کو فرض کیا ہے, واجب کیا ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فطرہ نکالے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے.